جس خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کو چھو نہیں سکتے، اسے ملاقات نہیں کر سکتے، اس کو کیا ہم علمی طور پر جان سکتے ہیں اور اس کی دعوت کیا دنیا کے سامنے کسی علمی بنیاد پر دے سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دنیا میں آپ جن حقیقتوں کو مانتے ہیں ان کے ماننے کے لیے جو ذرائع آپ استعمال کرتے ہیں بالکل وہی ذرائع ہم اللہ تعالیٰ کے تصور تک پہنچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہر چیز دیکھ کر نہیں مانی جاتی، بہت سی عقلی حقیقتیں ہیں، بہت سی علمی حقیقتیں ہیں جو استدلال کی بنیاد پر مانی جاتی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو ہم جن چیزوں کو دنیا میں مان رہے ہوتے ہیں، ہمارے سارے علوم، ہمارے سارے فنون انہی پر مبنی ہیں، ان میں سب سے پہلا ذریعہ ہمارے ماننے کا ہمارا حاسہ باطنی ہے۔ یعنی جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، اور ہم اپنے خارج کی دنیا کو ان سے دیکھتے ہیں، یعنی باہر کی دنیا کو ہم اپنے حواس کے ذریعے سے دیکھتے، سمجھتے، سونگتے، جانتے، پہچانتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہمارے اندر ایک باطنی حادثہ ہے، ایک انر سینس ہے جس سے ہم اپنے اندر کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں کہ آپ کے یہاں سائنس میں ایک بڑی سادہ سی مثال ہے، قانون تجاذب ہے، لا آف گریویٹیشن ہے۔ کسی نے دیکھا تو نہیں کشش شکل کو؟ کیا ہوا؟ آپ مشہور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نیوٹن نے دیکھا کہ سیب نیچے گر رہا ہے۔ اب بھی انسان جب مشاہدات کرتا ہے تو وہی دیکھتا ہے کہ ایک چڑیا مر گئی ہے، اوپر اڑ جانے کی بجائے زمین پر آ رہی ہے۔ آپ کوئی پتھر اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں زور صرف کرنا پڑتا ہے، تو ظاہر ہے کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے اصل میں پتھر کو، آپ نے دیکھا ہے گرتی ہوئی چڑیا کو، یہ محسوس ہے، یہ معلوم ہے، یہ آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن آپ اس سے انفر کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک غیر محسوس حقیقت ہے، اور اس کو بھی ویسے ہی مان لیتے ہیں۔ ساری دنیا جس کو مان رہی ہے، بالکل اسی طریقے سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ انسانوں کو ایک تجربہ پیش آ گیا، یعنی کسی زمانے میں کچھ انسان ایک تجربے سے گزرے، اس تجربے کو انہوں نے بیان کر دیا، وہ تجربہ بھی انسانوں کے لیے ذریعہ علم بن جاتا ہے۔ اور پھر آخری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ بعض اوقات کسی چیز کے بارے میں ایک نظریہ قائم کرتے ہیں، رائے قائم کرتے ہیں، اور پھر چھوٹے پیمانے پر اس کا ایک نمونہ دکھا دیتے ہیں۔ سائنس کیا کرتی ہے؟ وہ نظریات قائم کرتی ہے تو اس کے بعد لیبارٹری ٹیسٹ سے ان کو دنیا کے لیے ایک تجرباتی حقیقت بنا دیتی ہے۔ تو یہ جو ذرائع ہیں ہمارے پاس کسی حقیقت تک پہنچنے کے، یہی تمام ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال کے لیے، مذہب پر استدلال کے لیے بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور ان سے علمی حقیقتیں سمجھی، مانی اور جانی جاتی ہیں۔ یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ بس بلائنڈ فیتھ ہے خدا پر، بس مان رہے ہیں کیونکہ بس مان رہے ہیں، ایسا معاملہ نہیں۔ کہاں سے یہ بات لوگوں نے اخذ کر لی ہے؟